بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب نمبر جو 24 ہے از ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب جس کا نام ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ، وہ باب نمبر 24 کا جو ہے نا آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض یعنی ڈاکٹر سلیم اختر نے ان کو ڈاکٹر فیض احمد فیض لکھا ہے۔ تو چنانچہ فیض نے MAO کالج امرتسر میں لیکچرشپ کے دوران ڈاکٹر MD تاثیر یعنی پرنسپل MAO کالج امرتسر کی زیر نگرانی 1939 میں جدید اردو شاعری 1857 سے 1939 کے موضوع پر پنجاب یونیورسٹی کا مقالہ کا خاکہ درخواست پیش کر دی، لیکن یہ بعد میں مقالہ مکمل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے طنز اور مزاح کے طور پر ڈاکٹر سلیم اختر جو ہیں فیض احمد فیض کے ساتھ ڈاکٹر نام لکھ رہے ہیں۔ فیض کی ڈاکٹریٹ کی یہ فائل دیگر فائلوں کے ساتھ تلف کی جانے والی تھی کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب نے اسے راکھ ہو جانے سے بچا کر اپنے مقدموں کے ساتھ اسے فیض احمد فیض جدید اردو شاعری جو ہے 1857 سے لے کر 1939 تک PhD کے تحقیقی مقالہ کا خاکہ کے نام سے اردو ادارہ ادب و تنقید لاہور سے طبع کرایا تاکہ اہل علم اس تحقیقی علمیہ کے لطیفہ پر ہنس سکیں۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر آغا افتخار حسین، ان کی ایک تصنیف ہے یورپ میں تحقیقی مطالعے، یورپ میں اردو اور مخطوطات پیرز، یہ 3 بکس ان کی ہیں، 3 کتابیں ڈاکٹر آغا افتخار حسین کی ہیں۔ ڈاکٹر سید معین الرحمان بہت کاوش سے کام لیتے ہیں، چنانچہ مطالعہ یلدرم سے لے کر غالب اور انقلاب 57 تک مختلف نو اور مدون کردہ کتب میں کارآمد معلومات جمع کرنے کی صحیح نمایاں نظر آتی ہے۔ رشید احمد صدیقی کی آپ بیتی ایک ایسی کتاب ہے جس میں مرتب اپنا ایک لفظ بھی نہ لکھنے کی قسم کھا سکتا ہے، اور ایک مرتب کی یہی اہم ترین خصوصیت بھی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رفیع الدین ہاشمی کی کتاب ہے خطوط اقبال اور کتابیات اقبال، ایسی کتابیں ہیں جو اقبال کے محققین کو بنیادی نوعیت کا مواد فراہم کرتی ہیں، بالخصوص کتابیات اقبال جو اقبال پر اب تک کی ملکی اور غیر ملکی کتابوں کی مکمل کتابیات ہے۔ اگر بات کر لی جائے ڈاکٹر طاہر تونسوی کی، انہوں نے بھی اس مد میں خاصا کام کیا۔ اقبال اور سلیمان ندوی، اقبال اور مشاہیر، اقبال اور عظیم شخصیت، حیات اقبال اور کشف ملتانی کے بارے میں مرتبہ مقالات، شجر سایہ دار صحرا کا اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت مفید اور کارآمد مواد فراہم کرنے والی کتب ہیں۔ ملتان میں اردو شاعری ڈاکٹر طاہر تونسوی کی ایک عظیم کتاب ہے، یعنی ان کا محققانہ کارنامہ ہے اور اپنے موضوع پر واحد کتاب، مگر طاہر تونسوی نیرا مرتب ہی نہیں بلکہ تجزیاتی ذہن رکھنے والا ذہین نقاد بھی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت تحقیقی مقالات کے مجموعے ہم سخن فہم ہیں، رجحانات، لمحہ موجود ادب کا اور اس کے اور ادیب، تحقیق و تنقید، منظرنامہ اور تذکرہ کتابوں کا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب، ایسی تحقیقی کتاب ہے جس کی بنیاد پر طاہر تونسوی محققین کی صف میں اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ مسعود حسن رضوی کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جس کا نام ہے ہماری شاعری، جو مقدمہ شعر و شاعری کے مد مقابلے میں لکھی گئی تھی۔ تنقید میں تنوع کے بارے میں آپ بات کر لیں، مولانا اصلاح الدین احمد نے گو بہت لکھا لیکن کبھی صاحب کتاب بننے کا نہ سوچا۔ ان کی وفات کے بعد تصورات اقبال، محمد حسین آزاد اور اردو افسانوی ادب کے نام سے ان کے بکھرے مقالات جمع کیے گئے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بنیادی طور فلسفہ سے ادب سے ان کی دلچسپی ثانوی سہی، مگر انہوں نے فکر اقبال، افکار غالب، فارسی ادبیات کے رچے ہوئے مذاق اور فلسفیانہ ژرف نگاہی کے ساتھ اردو کے ان عظیم اور منفرد طرز ادا کے حامل شعراء کے بعد فکری کوششیں پر نئے زاویے سے روشنی ڈالی ہے۔ ڈاکٹر MD تاثیر کے انتقال کے بعد فیض احمد فیض نے نثر تاثیر میں متنوع موضوعات و مضامین، اور افضل حق کرشی نے اقبال کا فکر و فن کے نام سے علامہ اقبال کی شخصیت اور فن پر مقالات جمع کر کے شائع کرائے۔ بات ہو جائے اگر عابد علی عابد کی، تو ان کی اصول انتقاد ادبیات اردو میں نظریاتی تنقید کی ایک اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کتاب جو ہے
وہ انتقاد اور تنقیدی مضامین اور انتقال کے بعد ہونے والی البدی البیان اسلوب میں قابل ذکر بھی یہ کتابیں ہیں۔ عابد علی عابد کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ کا مقالہ جو ڈاکٹریٹ کا ہے، سید عابد علی عابد شخصیت اور فن، بہت اہم ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ اور ڈاکٹر سلیم اختر کی جو کتاب ہے سید عابد علی عابد شخصیت اور فن، وہ ہے جی سید عابد علی عابد شخصیت اور فن، اور یہ ہے، بلکہ یہ بھی اسی طرح ہے، یہ بھی سلیم اختر کی ہے۔ اس کے بعد پروفیسر حمید احمد خان بہت کم لکھنے والے تھے، لیکن جو بھی لکھا خوب لکھا، کہ بہت سوچ سمجھ کر لکھتے تھے۔ انہوں نے نسخہ حمیدیہ، کیا ہے نسخہ حمیدیہ کو نئے سرے سے مرتب کر کے غالبیات میں ایک اہم اضافہ کیا ہے۔ ارمغان حالی اور موت کے بعد تب ہونے والی تالیف، اقبال کی شخصیت اور شاعری بھی خاصے کی چیزیں ہیں۔ ممتاز شیری میں اردو میں فکشن کی ایک ذہین نکات کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ان کی کتاب جو ہے معیار اور بالخصوص اس کا مقالہ تکنیک میں تنوع، جدید اردو افسانے کے مطالعے کی چند بہترین کوششوں میں سے ایک کوشش ہے۔ وقار عظیم نے بھی داستان اور فکشن کے نکات کی حیثیت سے اردو تنقید کو بہت کچھ عطا کیا ہے، چنانچہ ہماری داستان نے ان کی ایک تصنیف ہے، اور داستانے سے افسانے تک میں انہوں نے اردو کی اہم داستانوں اور ان کی تکنیک اور اسالیب کے ساتھ ساتھ جدید افسانہ اور افسانہ نگاری کے فن کا بھی تجزیاتی مطالعہ کیا۔ ان کے علاوہ فن اور فنکار اور اقبال شعر اور فلسفے بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اگر مزید بات ہو جائے ڈاکٹر احسن فاروقی کی، تو وہ زود نویس ہی نہیں بلکہ تنوع پسند بھی تھے۔ زندگی، ادب اور ادبی شخصیات کو جاننے کے لیے انہوں نے محض مروج انتقادی پیمانوں پر ہی انحصار نہ کیا، بلکہ اپنے ذوق اور مطالعے سے بھی کام لیا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں بات ہو جائے تو کلیم الدین احمد کے بعد غالباً محمد حسن عصری کا کو اردو کا سب سے زیادہ متنازع نکات سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان اور آدمی، ستارہ یا بادبان ان کی بڑی اہم تصانیف ہے، جو ادبی نظام میں دستاویز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے ہنگامہ خیز کالم جھلکیاں بھی بڑے اہم ہیں، وہ بھی روپ میں آ چکے ہیں۔ عزیز احمد کے جو ہیں، اگر تصانیف کے بارے میں بات ہو جائے تو وہ پہلی ہے ترقی پسند ادب، اقبال نئی تشکیل اپنے موضوعات کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور ڈاکٹر صدیق جوید نے متاع عزیز، ڈاکٹر صدیق جوید نے کیا لکھا ہے؟ متاع عزیز کے نام سے ان کے مختلف جرائد میں مطبوعہ مقالات مرتب کیے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے بارے میں ان کی تصانیف جو ہیں بطور محقق کے طور پر نقد میر، ولی سے اقبال تک، مباحث سر سید احمد خان اور ان کے نام و رفقہ، مقامات اقبال اور میر امن سے عبدالحق تک تنقیدی مقالات کے معروف مجموعے ہیں۔ مجنو گورکھ پوری پرانے ترقی پسند نقاد ہیں۔ غالب شخص اور شاعر پاکستان میں طبع ہوئی ان کی ایک کتاب ہے، لیکن یہ مجنو ایسے نقاد کے معیار کی کتاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی جو ہے اردو تنقید کا ارتقاء، جدید شاعری، روایت کی اہمیت اور مومن اہم تصانیف ہے۔ ڈاکٹر محمد اجمل بہت کم لکھتے تھے، لیکن نفسیات کے صحت مند اور متوازن استعمال کے لحاظ سے ان کے مقالات خصوصی اہمیت کے حامل ثابت ہوتے ہیں۔ تحلیل نفسیات میں یونگ کے نقطہ نظر کی روشنی میں ادبیات کے بارے میں بعض کارآمد نکات ملتے ہیں۔ شمیم احمد کی تصنیف ہے 2+2=5 تنقیدی مقالات کا مجموعہ ہے، جبکہ برش قلم میں شمیم احمد نے کتاب اور شخصیت کا مطالعہ اپنے مخصوص انداز اور اسلوب میں کیا ہے۔ سلیم احمد کی اگر دیکھی جائے تو نئی نظم اور پورا آدمی، غالب کون اور اقبال ایک شاعر، یہ کتابیں اردو تنقید میں نزاعت کے سنگ میل قرار دی جا سکتی ہیں۔ فیض احمد فیض کی تنقیدی کتاب جو ہے وہ میزان جو ہے وہ بڑی مشہور ہے، اور میزان کے بعد متاع لوح و قلم نے فیض کی نثر کے مداحوں کو یقیناً مایوس کیا ہوگا۔ تو یہ سلیم اختر جو ہیں یہ بڑے عجیب سے لفاظی جو ہیں استعمال کرتے ہیں۔ عرش صدیقی جزیات، عرش صدیقی جزیات کے پھیلاؤ سے افسانے کی فضا کی تشکیل کرتے ہیں، اور ان کی تکوین اور محاکات بڑی مشہور ہیں۔ اب بات ہو جائے ڈاکٹر وزیر آغا، اردو تنقید میں دھرتی پوجا کے نظریے سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ جو ہے تنقید کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ ان کی تصنیف ہے اردو شاعری کا مزاج، اور جس کا رشید ملک نے معاصر میں مطبوعہ مقالات طلائی تسلیت میں جدید ترین علوم کی روشنی پوسٹ ماسٹم کرتے ہوئے کہ بنیادی چیز کو لاؤ اور بے بنیاد بے معنی ثابت کیا۔
تو یہ کہتے ہیں نظام ڈاکٹر سلیم اختر صاحب جو ہیں، اردو میں طنز و مزاح ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، اور اپنے موضوع پر ایسی جامع کتاب کے میں ان کے تمام دوستوں کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ جیلانی کامران کو مابعد و طبیعیات سے جو دلچسپی رہی، اس نے کسی حد تک ان کی تنقید کو بھی متاثر کیا۔ تنقید کا نیا پس منظر، نئی نظم کے تقاضے، غالب کی تہذیبی شخصیت، ان میں ان اثرات کا زیریں لہروں کے مطالعے میں صورت میں مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ مظفر علی سید کی کتاب جو ہے تنقید کی آزادی، ڈاکٹر ڈی ایچ لارنس کے منتخب مقالات کا ترجمہ، فکشن اور فن اور فلسفہ خاصے کی چیزیں ہیں۔ انیس ناگی کے جو تنقیدی مجموعے ہیں، غالب ایک اداکار، میرا جی ایک بھٹکاؤ شہر، مکالمات، غالب پریشان، سعادت حسن منٹو ایک مطالعہ اور سعادت حسن منٹو کے مقدمات۔ محمد علی صدیقی کے جو ہیں وہ ہیں جی نشانات مقال کا مجموعہ، جبکہ اشارات ماہنامہ افکار کے اداریوں پر مشتمل ہے۔ فہیم اعظمی اردو تنقید میں ساختیات کے مبلغ ہیں، اور آراء ان کے ماہنامہ سریر کے اداریے بھی اسی سے اداری ہیں جو جس کے نقد کے حامل ہیں۔ مرزا حامد بیگ نے افسانوں کے بعد تحقیقی مباحث اور فکشن کی تنقید پر خصوصی توجہ دی۔ افسانے کا منظرنامہ، مقالات، مصطفیٰ زیدی کی کہانی، اردو افسانے کی روایت لے کے مطالعے، رد عمل، پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال۔ پاکستان میں اردو تنقید کے 50 سال بھی ان کی تصنیف ہے۔ علامتی افسانے میں ابلاغ کا مسئلہ اور پاکستان میں اردو افسانے کے 50 سال یادگار کتابیں ہیں۔ عارف عبد المتین کی امکانات ترقی پسند تنقید کی بہت اچھی مثال پیش کرتی ہے۔ ریاض احمد ایک نفسیاتی نقاد ہیں، ان کی تصانیف میں تنقیدی مسائل اور تنقیدی نظریات جو ہیں کے علاوہ ایک اور کتاب قیوم نظر بھی تحریر کی ہے۔ ڈاکٹر خواجہ زکری کے بارے میں اگر بات کر لی جائے تو ڈاکٹر خواجہ زکری بھی زود نویس تھے۔ اردو میں قطع نگاری ان کی تصنیف ہے۔ اقبال کا ادبی مقام، قدیم نظمیں اور اکبر الہ آبادی پر ڈاکٹریٹ کی تھیسس بھی خاص طرح کی چیز ہے۔ ڈاکٹر ابو الخیر کشفی نے جدید ادب کے 2 تنقیدی جائزے، ہمارے عہد کا ادب اور ادیب، اردو شاعری کا تاریخی اور سیاسی پس منظر میں جدید اور قدیم ادبیات کے تناظر میں ادب اور اس کے محرک عصری میلانت پر کامیاب طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ انور سدید جو ہیں ان کے بعد تاثرات اور تعصبات میرے خیال میں جیسی کتابیں لکھنے والے، بلکہ یہ ہیں نذیر صدیقی کے تاثرات اور میرے خیال میں سب کچھ کہہ جانے کے باوجود بھی تنقید میں جارحانہ انداز نہیں آنے دیا۔ ڈاکٹر اندلیب شادانی ایک مطالعہ بھی ان کی تصنیف ہے، اور حکیم احمد شجاع کا اور ان کا فن کے مؤلف ڈاکٹر اے بی اشرف ترقی پسند دانہ سوچ کی حامل نکات ہیں۔ ادب اور سماجی عمل مقالات کا مجموعہ ہے، اور ساتھ ہی نئے اور پرانے افسانہ نگار بھی، جبکہ ڈاکٹر انوار احمد کی یکجا متنوع موضوعات پر دلچسپ اسلوب میں مقالات کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد کی ضخیم کتاب اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ اردو افسانے کی مفصل تاریخ ہے جو تذکرہ کے انداز پر قلم بند کی گئی۔ ڈاکٹر نجیب جمال نے غالب اور یگانہ کا خصوصی مطالعہ کیا ہے۔ ماہ و سال اندلیب اور جبکہ محسن تحقیقی اور تنقیدی مقالات مشتمل ہیں۔ فتح محمد ملک جو ہیں تعصبات ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ حنیف فوق کی مثبت قدریں، مجتبیٰ حسین کی ادب اور آگہی اور تہذیب و تحریر جو ہے یہ ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے عبدالسلام جو ہیں ان کی تنقید و تنقید، فن ڈرامہ نگاری اور انارکلی، سجاد حارث کی ادب اور جدلیاتی عمل، وقار احمد رضوی نظریات جیسے معتدل مزاج اور نرم خو ناقدین بھی ہیں جو طبعاً نزاعی بات کہہ نہیں سکتے۔ محمد کاظم کی مضامین میں عربی کے قدیم کلاسیکی شعراء اور جدید ادبیات کے بارے میں نہایت وسیع مقالات ہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی کی جستجو تنقیدی مقالات کا مجموعہ ہے۔ اردو کی زندہ داستانیں، اردو کی قومی شاعری کے مصنف ڈاکٹر مظفر عباس اور انداز نقد اور اسلوب کی بنا پر شائستہ اتوار نقاد قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اتوار لفظ ہے، اتوار طور طریقے سے ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے جی خواتین ناقدین کی کمی کو شہین مفتی پورا کر رہی ہیں۔ فیض کی شاعری میں رنگ کی اہمیت ان کی تصنیف ہے۔ اقبال اور اقبال شناس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے مواد لے کر آئیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، رب رکھا۔